السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمرہ ریاض ہے اور میں ایک جنرل فزیشین ہوں۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا اور کچھ سجیشنز بھی دیے۔ شہریوار جنیجو ایک یوزر ہیں جنہوں نے یہ سجیشن دیا کہ میں ڈپریشن کے اوپر بات کروں، تو ڈپریشن کے اوپر آج بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈپریشن کو ریکگنائز کرنا آسان ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں میں ڈپریشن کو ریکگنائز کرنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ایک بیماری ہے۔ بالکل جس طریقے سے جسم کے اندر مختلف ہارمونز ہوتے ہیں، ان کے اوپر نیچے کی وجہ سے مختلف بیماریاں آتی ہیں، تو ڈپریشن کا بھی یہی ہے کہ برین کے اندر جو مختلف ہارمونز ہوتے ہیں ان کے اوپر نیچے کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے یہ ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ نہیں ہے، یعنی پیشنٹ میں اس کے ساتھ والے، اس کی فیملی والے کچھ آبزرو کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل بہت اداس رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے، یا یہ کہ کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں، نیند یا تو بہت زیادہ آ رہی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو یہ سب علامات ہیں جو ڈپریشن کے ہیں۔ اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈپریشن کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں انسائٹ ہوتی ہے مریض کو۔ انسائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا مطلب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کسی چیز میں خوشی نہیں ہو رہی، بہت اکیلا اکیلا فیل ہو رہا ہے، بہت خالی خالی فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ سب جو سمٹمز ہیں یہ ڈپریشن کے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کن لوگوں میں زیادہ ملتا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں فیملی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جن کی فیملی ہسٹری ہے ڈپریشن کی۔ اس کے علاوہ پھر وہ لوگ جو کہ جیسے لیڈیز ہیں تو ان کے اندر جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے، تو منتھلی سائیکل کے ڈیٹ کے آس پاس نظر آئے گا کہ بھئی جو خاتون ہے وہ بہت، ان کی جو طبیعت ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، یا ان کا بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، یا کہیں جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مینوپاز کے آس پاس، اسی طریقے سے جاب ایگزرشن وغیرہ اور سب اس میں ڈپریشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اب کیونکہ ہم پوسٹ کووڈ دور میں ہیں تو کووڈ کے بعد بھی مریضوں میں بہت زیادہ ڈپریشن دیکھا گیا ہے۔ تو ڈپریشن کو ایز اے بیماری لینی چاہیے اور اس کو ایز اے ٹیبو نہیں لینا چاہیے۔ اور جب آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں اتنی سیڈ ہوں یا میں اتنی زیادہ ڈاؤن فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے، سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے آپ اپنا جو بھی طریقے ہیں ریلیکس کرنے کے وہ آپ نے چوز کیے، جیسے کہ ایکسرسائز ہو گئی، واک ہو گئی، یا ذکر ہو گیا، جو بھی نماز ہو گئی، نفل ہو گئے، جو بھی طریقہ آپ نے اپنایا اپنا ریلیکس کرنے کا۔ اگر کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ دوا دیتے ہیں تو اس کو لینے میں ریگولرلی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ پیشنٹس کو میں نے دیکھا ہے جو کہ دوائیاں سٹارٹ کرتے ہیں اور 1-2 مہینے میں ان کا امپروومنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر دوا بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن کی جو دوا جب دی جاتی ہے تو اس کی جو باڈی کے اندر لیولز ہیں وہ 14 دن کے بعد مینٹین ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو 14 دن تک آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ میں دوا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرق امیڈیٹلی نہیں پڑے گا۔ آپ کو جو دوا دی گئی ہے وہ ریگولرلی آپ کم از کم 3 مہینے کھائیں گے، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اب کچھ ہوا۔ تو ڈپریشن میں یہ چیزیں یاد رکھنی ضروری ہیں، کچھ میں پوائنٹس اس میں کور کروں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈپریشن کی دوا لینے میں کوئی ایڈکشن کے چانسز نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے کہ اب تو مجھے اتنا ڈپریشن ہو گیا کہ مجھے دوا لینی پڑ رہی ہے، یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوا کو کم از کم آپ 3 مہینے کے لیے لیں، اس کے بعد آپ کو چینجز محسوس ہوں گے۔ تو اگر آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ میں بہت زیادہ فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے تو آپ ضرور اس کو 1 مہینہ اور کنٹینیو کریں۔ 3 مہینے پورے کر کے پھر محسوس نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اس دوا سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انسان اپنے اوپر کام کرتا رہے کہ بھئی اپنے نیند کا ٹائم صحیح کریں، ریگولر ایکسرسائزز کریں، میڈیٹیشن کریں، ذکر کریں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ میاں نے فری پرووائڈ کی ہوئی ہیں، جو ہم اپنی صرف لائف سٹائل چینج کرنے سے اپنی لائف میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو ضرور ان چیزوں کو یاد رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو آبزرو کریے کہ ان میں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے اور بلا وجہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو ریکگنائز کریں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کریے اس بارے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی یہ سکھائیے، یہ علم بانٹیے، اور ساتھ میں لائک کریے اور سبسکرائب کریے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔